صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں جناب مولوی صاحب کے نام سے ایک خط لکھا اور اس خط کے اندر عید کی مبارکباد دی گئی. دوسرے کے زمانے یہاں ایک علم کے حاصل کرنے کے لیے اور اس علم پر عمل کرنے کے لیے یہ مکتوب سنانے کا حکم دیا گیا. ایک بات امام احمد بن حنبل نے غالباً ممکن ہے کوئی اور نام ائمہ میں سے اپنے استاد وکیع سے شکایت کی تھی کہ مجھے یاد نہیں ہوتا. تو اس وقت میں انہوں نے علم کی تعریف کی. علم کی تعریف میں فرمائی کہ علم اللہ کے انوارات میں سے ایک نور ہے اور اللہ اپنا نور گنہگاروں کو نہیں دیا کرتے. اور جب یہ علم کھلنے لگتا ہے تو اس کے بڑے عجیب و غریب فوائد ہوتے ہیں. بالخصوص جب علم شریعت کھلے تو عمل شریعت پیدا ہوتا ہے. یہ حضرت کے مقصود کے الفاظ ہیں. علم شریعت کھلے یا علم شریعت حاصل ہو تو عمل شریعت پیدا ہوتا ہے. جب آدمی عمل شریعت کرتا ہے, شریعت کے احکام پر عمل کرتا ہے تو اللہ اپنے فضل خاص سے علم طریقت کو کھول دیتے. جب علم طریقت حاصل کرتا ہے تو عمل طریقت کا داعیہ پیدا ہوتا ہے اور آدمی طریقت کے والے احکام پر عمل کرنے لگتا ہے. جب طریقت والے احکام پر عمل کرے تو اللہ علم حقیقت کو کھولتے ہیں اور جب علم حقیقت کھلتا ہے تو پروردگار عالم اس کو عمل حقیقت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. جب عمل حقیقت پر عمل پیدا ہوتا ہے تو پروردگار عالم علم معرفت کھولتے ہیں اور جب علم معرفت کھلتا ہے تو اللہ اپنے فضل خاص سے عمل معرفت کی توفیق عطا فرماتے ہیں. 4 جملوں میں اس سبق کو یاد رکھنا. علم شریعت سے عمل شریعت پیدا ہوتا ہے, عمل شریعت سے علم طریقت پیدا ہوتا ہے اور علم طریقت سے عمل طریقت پیدا ہوتا ہے. عمل طریقت سے علم حقیقت پیدا ہوتا ہے. علم حقیقت سے عمل حقیقت پیدا ہوتا ہے. عمل حقیقت سے علم معرفت پیدا ہوتا ہے اور علم معرفت سے عمل معرفت پیدا ہوتا ہے. یہ مختصر کا مضمون مکتوب میں حضرت نے لکھنے کے بعد فرمایا کہ یہاں گاڑی رک نہیں جاتی اور منزلیں آگے چلتی جاتی. یہ ایک دور تھا جو علم کے حصول کا تھا. یہاں علم کے حصول کا دور ختم ہوتا ہے, عملی میدان شروع ہو جاتا ہے. اللہ ہم کو صحیح معنوں میں توحیدی گفتگو میں اپنا وقت صرف کرنے کے بجائے 2 منٹوں میں جو 10 منٹ اور مستقبل معقول کہ 10 منٹ ذکر کا حلقہ ہوگا. مراتب 4 شمار کیے جاتے ہیں. ایک درجہ آثار اللہ, دوسرا مرتبہ, دوسرا درجہ افعال اللہ, تیسرا درجہ صفات اللہ اور چوتھا درجہ ذات اللہ. ایک جگہ کچھ ہوتا ہے علم اور کچھ ہوتا ہے عمل. خاص طور پر آپ بناتے ہیں ماشاءاللہ سے آپ سب اسی میدان کے آدمی ہیں, اسی لیے اس کو ہر بات کو بہت تفصیل سے بولنے کے بجائے خالی میں بولنا آپ سمجھے سمجھ میں آ جائے گا. آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ بھائی آپ کمال اللہ کی سلسلے تعلیم میں درجے اول میں اور پہلے درجے میں کس چیز کی تعلیم ہوتی ہے, بولتے ہیں کیا تعلیم ہوتی ہے, آپ کا کیا تعلیم ہوتی ہے, کیا تعلیم ہوتی ہے. تو پہلے درجے میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو چاپٹر اس کے بعد کلوز ہو جاتا ہے, دوسرے درجے کی بات آتی ہے. ہاں الذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحین. ایمان اچھے کام
ایمان کیا جس میں ایک درجہ ہے اجمال کا، ایک درجہ ہے تفصیل کا اور ایک درجہ ہے تحقیق کا. ایمان بولے تو کیا، اس کا مختصر مطلب کیا ہے، اس کا مفصل مطلب کیا ہے، اس کا تحقیقی مطلب کیا ہے. ہماری کتابوں ایمان نام کی جو کتاب ہے تعلیف ہے، تصنیف ہے، تعلیف ہے، شکل سماج پر ہے. آپ پڑھے ایک بات ہے اور دوسری بات حقیق سلام اور دوسرا کو مارا سلام نماز ہے. اور اچھا، اور یہ بھی نوافل وغیرہ کے مسائل نہیں، فرض فرائض اور واجبات کی تفصیلات بات چیزیں متعلق ہوتی ہے فرائض سے، اور بات متعلق ہوتی ہے واجبات، اور بات چیزیں متعلق ہوتی ہے مستحبات، اور بات چیزیں متعلق ہوتی ہے مباحات، اور بعض لوگ متعلق ہوتے ہیں قراءت کے بارے میں، بعض لوگ متعلق ہوتے ہیں علت کے، اور بعض لوگ متعلق ہوتے ہیں گناہ کے. جو مفتی ہوتا ہے خاص طور سے زمین رکھتا ہے وقت کی یہ کرنا چاہیے یہ کرنا چاہیے. بھائی حضرت فرماتے تھے کہ بھائی مسائل کی دنیا اگر آپ کو ہے تو میرے ہاتھوں کی چپٹ دی ایک صاحب آگے مجھے صاحب یہ مسئلے میں جھگڑا ہے چل رہا ہے، یہ مسئلے میں آپ بھی بولتے دونوں بھی بولتے جس کا مسئلہ آمد نہیں سکتا ہے، مسئلہ عالموں نے بتائے گا، مسئلہ مسائل آپ کو اپنے نہیں بیٹھتا، آپ سے ضروری جو بات ہے تمہاری عمل کرنا ہو جائے گی. اپنی مسئلہ پانچ جگہ کروڑ ہے من شہید یسوم اور خاندان کر بڑی لاگی عالم کی جلدی بنی سکتا ہے جو ہے آپ کو ہے یا اگر ہو جائے تو وہ کبھی نہ کرے. نفلی حج کرنے کے بجائے نفلی حج وغیرہ کرنے جو ہے آپ خلق خدا کی خدمت کیجیے. یقین ہے جو آئے ہیں اور غریبوں کو کھانا کھلانا ہے، ننگی لوگوں کو کپڑا پہنانا، اور آپ رفاہی کام انجام دیجیے. کہیں پانی کی ضرورت رہے گی، کہیں حرارت خوراک کی ضرورت پڑے گی، کہیں اوپر آدمی کو ضرور پر برتنوں کی ضرورت رہے گی، کہیں پر کہیں اور لائٹنگ وغیرہ کی ضرورت پڑتی، لائٹ کی ضرورت پڑتی، کہیں چراغوں کی ضرورت پڑتی، کہیں پر پانی کنویں کی ضرورت پڑتی. ایسے بیسوں سے ہزاروں کام ہیں جن کو آپ کر سکتے ہو، وہ کام کرو. فرض نور اللہ کر لے لو، اور کیا کعبہ چیپٹر نمبر 1 کا اہم حصہ. اگر تھوڑا آپ لطف کی بات سن لینا چاہیں تو سنیں. مسئلے کا مسئلہ نزاکت کی نزاکت. بتاؤ ایمانداری سے اتفاق کہاں کا ہوتا ہے؟ کیا بھائی انہوں نے اتفاق کہاں کا ہوتا ہے؟ ایک ہی جگہ کو ہوتا ہے. اور ہمارے مرشد مولانا جمال الرحمان صاحب ہے، ہر ان کی خانقاہ کے 7 چکر لگائیں گے ان کی طرح بول
تو مفتی کیا بولتا آئندہ آنے کا ارادہ ہے یا لاکھ کھانے کا ارادہ ہے؟ کیا طواف کر رہا تعلقہ تھا تو سب اچھا بتائیے. مسجد اگر کوئی صالحین کالونی میں آ گیا کوئی آدمی اور آگے بولا تو میں مسجد صالحین کا طواف کرنا چاہ رہا ہوں, کام کا مسجد کا طواف نہیں ہے. بالکل نہیں, بالکل نہیں. ایمان سے ہاں ایمان سے. تو پھر خبر کا طواف کہاں جا رہا ہے؟ مسجد کا طواف نہیں ہے تو خبر کا طواف کہاں جایا؟ اتنی بات نہیں سمجھنے والی مگر ہے نا. ہاں پھول کے ہاتھ اور سجرے گجرے آگے کو پریشان کر دیتے. ہاں اگر میں صاف صاف کھلا کھلا بول کیا تو لوگ بولیں گے یہ تو مجھ سے بڑا بچکانے والا مجھ سے آپ ہر کی گرفت میں نہ آئے, کلی کلی بات کریں. توفیق کی جگہ کا ہے, توفیق کی جگہ کا ہے. بہت لوگوں کے ذہنوں میں رہتا گلبرگہ ایک صاحب بول رہے تھے ان کی گلبرگہ صاحب وقت جانا ہے والے آدمی کی وقت جانا ہوگا کیا ہوگا کیا صحیح اچھی چلتا ہے ایسی کوئی بات ہے کیا دماغ ہے کس سے پوچھ رہے, کیا بات پوچھ رہے, کیسا پوچھ رہے, کس عنوان سے پوچھ رہے, آپ جواب کا کون نظر جائے. اور ایک نظر عبادت, النظر العبادہ والعبادہ لا تجوز لغیر اللہ. نظر و منت للہ لغیر اللہ نہیں. جیسے تو خانے ایک آزاد ہے اور عبادت صرف اللہ کی, اللہ کے لیے. ہاں حج اللہ کے لیے, زکات اللہ کے لیے, قربانی اللہ کے لیے, نظر و منت اللہ کے لیے. نظر و منت میں سمجھتے نا جائز حدود کو ماننا نظر و منت کی حدود اس کے بھی ادا ہے. حد ہے حد اصول کے حضرات علماء حضرات فقہاء حضرات مفتیان حضرات اور بزرگ حضرات جانتے ہیں کہ بھائی کون کون سی چیز کس درجے کی ہے ذرا ہم معلوم کر لیں. معلوم کر لو اس کھانے میں جو چیزیں وہی رکھو. ہاں معلوم ہے نا, فرض واجب سنت مستحب نفل والباط استحب نفل مباح مکروہ حلال حرام یہ کھانے ہیں نا. ڈبے معلوم ہے حضرت فرماتے تھے ایک ڈبے کی چیز ایک کھانے کی چیز دوسرے کھانے میں رکھے تو وہاں سے جھگڑے بدا کا شروع ہو گئے. بدا کی کہاں سے شروع ہوئی, جھگڑے کہاں سے شروع ہوئے. لازم کر دیا کسی نے لازم کرو بولا کون سمجھ رہے ہو. کام قربانی للہ منحر تسلی رب منحر. ایک صاحب آگے پوچھے حضرت اتنے عبادت کرا, اتنے اذکار کرا, اتنے یہ ذکر کرا, یہ پڑھا وہ پڑھا وہ پڑھا وہ پڑھا, کچھ بھی مطلب حاصل نہیں ہوا. حضرت مجھے اس وقت کیا سے کرا تھا تو مجھے کام نکلنا وقت کرا تھا. ارے وہ بولنے کے بجائے اے اللہ تیرے واسطے کر لو کر تیری مرضی کی بات ہے, لیکن اللہ تیرے واسطے کرو یہ کرا کبھی زندگی میں کام ہے. ہم نے تو بولے 100 رکعت کا دن پڑا کئی کو بولے تو نوکری مل جاتی. کبھی للہ سے بھی کبھی کر لے تھوڑا کام اللہ کو وقتی کو نہیں کر دیتا. یہ وظیفہ اس کے واسطے اس کے واسطے اس کے واسطے سینکڑوں ہزاروں. ہاں میرے حضور صاحب سے کیا بات ہے میرے نام
میرا یہ مطلب ہے، میرا یہ مطلب ہے، تیرا یہ مطلب ہے، ایسے یہ میرا تیرا کریں گے بھائی. جو چیز جہاں رہی ہے آپ ان سے اٹھائیے. غیر اللہ کی بات ہے، غیر اللہ نے غیر اللہ کے پاس آ کے غیر اللہ سنیں. اتنا آدمی پریشان ہوتے ہیں، اس ساتھ سی بات رہتی ہے، لیکن سمجھ میں نہیں آتی نا، کیونکہ مذاکرے میں نہیں رہتی، سماج رہتی، علم نہیں رہتی، کلم کلا نہیں رہتی، کتابیں نہیں پڑھی جاتی. یہ کتابی تعلیم تو ہو، ذکر تو ہو، مذاکرہ تو ہو، محاورہ تو ہو، گفتگو تو ہو، بات چیت تو ہو، مختلف انداز سے کرنا ہے. تو سمجھ میں آیا. نماز، ایمان، نماز، روزہ، زکات، حج، طواف، نذر و منت، قربان، علم بالمعروف والنہی عن المنکر. ہر درجے میں امر متعلق نہیں متعلق. کیا مطلب امر متعلق نہیں متعلق؟ تو یہ کرنا، یہ حصہ، یہ کام کرنا، یہ نہیں، یہ کام کرنا، یہ کام نہیں کرنا. ہاں، اور جس چیز کے بارے میں آپ کو ابھی کھلی نہیں آپ کی طبیعت کہ میں کیا کروں، تو اس کے بارے میں ہاں احتیاط سے کام کیجیے، احتیاط سے کام کیجیے. سمجھ میں آ گیا؟ چیپٹر مکمل ہو گیا. اب آپ دیکھو، جو کاتوں سے جو لوگ اس کو آخری بات ہے، خاص طور سے جو لوگ اس کو محبت کے بعد میں بات کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا تعلق وہی ظاہری حکم سے ہی شاید، ایسا نہیں ہے. بڑے بڑے ولی شیر کیا سامنے کس ولی کا یہ بات معلوم ہوا؟ ہر ولی پر، ہر ولی پر شیر کا باغ ہوا. جو بھی عام ولی آپ کو چاہیں گے اس کا 1 2 3 4 سے 2 4 کل نکل ہی جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں نکل جائے. مگر میں اولیاء میں سے ہوں نہیں ہوں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، کہیں کو نہیں سمجھ میں آ رہا. بولے تو میرے اوپر شیر نہیں بولے تھے، مجھے کی بات سنا ہے. میرا شیر سے کوئی بھی تعلق نہیں ہوتا. ہم میں والد صاحب آئے اور کہا کہ کیا بعض لوگوں کے لیے نظر برابر نہیں ہوتے؟ کیا ہاں ہوتے؟ تو پھر ٹھیک ہے، نظر ہاں نظر لکھیے، شیر لکھیے، کلام غلام پیشن نظر رکھیے. حضرت کی نصیحت کی خواب میں اس کے بعد ہی لکھیے کچھ شیر. تمہارا جوان رہا تو بتا دیا کرتا تھا، لفظی نہیں ہے لیتا ہوں. اور فنی اصلاح جو ہے رحمان نامی لے لیتا. شاید رحمان نامی مشہور ہے نا حیدرآباد کا، ہزاروں آثار لکھ دیا ہوگا وہ آدمی. ہاں تو ایک ولی کے اوپر دیکھو، آپ تو خوش ہو جائیں گے یہ شیر سن کے. رخ یاد کرنا ہے خالی، ہاں میں زبانی یاد دلا کے جانے جاتا ہے. رخ سے کافل ہٹا دیا اس نے، رخ سے کافل بولے تو زلفا. ارے مانا کو سورت کی پیروی میں زلفا ہی برخا رکھتے نہیں پھر آپ ہاں بات طرح شوائے ہوئے ہیں. سننا کا سمجھ کر ایک عمل کرتے چلے آ رہے، بس سنت ہے یہ مت سنت، یہ مت سنت، یہ مت سنت، ایسا کرتے رہو. جو بات فرض ہے اس کو فرض کے درجے میں رکھو، جو بات واجب ہے اس کو واجب کے درجے میں رکھو، جو سنت کے درجے کی چیز سنت کے معنی میں رکھو، اور جو نفی کے درجے میں اس کو نفی کے معنی میں رکھو. جو مثلاً کوئی چیز مکروہ ہے تو آپ اس کو اٹھا کے واجبات میں مت لے جاؤ، واجب کے کھانے سے اٹھا کے فرض میں مت لے جاؤ.
فرض کے خارج سے نکل کے حرام کے کھانے میں نہ پڑ جائے، حرام کے کھانے سے نکل کے مکروہ کے کھانے میں نہ جائے۔ جو کھانے کا جو حکم ہے بس وہ آقا طور سے سیکھیے۔ ہاں آپ کو ماشاء اللہ داڑیوں کے بڑے بڑے عجیب خصوصی حضرات ہیں تو آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے۔ ہاں یہ عشق الہی میں ڈوب کر لکھا ہوا شعر ہے، اس کا حضرت علی بن مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا یاد کریے، اب تو یاد کریے آپ رخ سے کافل ہٹا دیا کس نے، رات کو دن بنا دیا، رخ سے کافل مطلب ظلم ہے۔ ہاں گاجو دیور میں ایک زبردست عجیب استاد تھے، انہوں نے مرتبہ یہ ہے مسلم کی تعریف کرتے 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 کافل میرے کو معلوم نہیں تھا تو فرمایا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ کافل ہے پیشہ کا؟ میرے کو معلوم ہی نہیں یہ کافل ہے پیشہ کیا ہوتے ہیں؟ محبوب کی ضرورت سے رقم دار ہوتی ہے تو اس کو کافل ہے پیشہ ہوتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا؟ بولا باپ کو بہت جلدی سمجھ میں آتے ایسے بات آ رہا ہے۔ ہاں وہ کیا رہتے وہ لوگ کیا ہم لوگوں میں رہ کے ہالے میں رہتے وہ بھی کیا رہتے ہو رخ سے کافل ہٹا دیا جس نے، رات کو دن بنا دیا ہے، رات کو دن بنا دیا ہے۔ ہاں اور حسن لیلا دکھا کے اے امداد، حسن لیلا دکھا کے اے امداد مجھ کو مجنون بنا دیا کس نے، مجھ کو مجنون بنا دیا، یاد کر لو ضرور سے، رخ سے کافل ہٹا دیا کس نے، رخ سے کافل ہٹا دیا، چہرے حسین چہرے کے اوپر سے زلفیں ہٹائے تو اس وقت بولتے ہی آپ اپنے محبوب کو بھی شعر لکھ لے سکتے، مگر دوسروں کے محبوبوں کے ساتھ مت جاؤ، مہربانی کر کے آپ کا جو خاص محبوب ہے تو اس سے بولو۔ ہاں نہیں تو آپ بولے گا وہ مانا زیادہ دیے یہاں گھسیں گے وہاں گھسیں گے، پھر وہ لٹ بجیں گا پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ اس سے کم ہٹا دیا کس نے، رات کو دن بنا دیا کس نے، رات کو دن بنا دیا کس نے، دکھا کے اے امداد آپ کی نظر مجھ کو مجنون بنا دیا، مجھ کو مجنون بنا دیا، جب سے شریف ہوتا ہے